شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے تھے، آپ نے آئینی ترامیم پر ان سے بات چیت کی تھی، آپ کے ساتھ اور بھی آپ کی پارٹی رہنما تھے، لیکن آج مولانا فضل الرحمان نیکسٹ 5 سالوں کے لیے ایک تو جے یو آئی کے سربراہ الیکٹ ہوئے، ساتھ ساتھ وہ کہہ گئے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، اس سے آئینی ترامیم پاس کروانا غلط ہے، تو پھر وہ آپ کا مشن اس کا کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپلز پارٹی نے اپنی طرف سے اپنی جو پروپوزل ہے وہ ان کے سامنے رکھا، ٹیم کے سامنے، جو کہ وہ اپنے ساتھ لے گئے مولانا صاحب سے مشاورت کے لیے۔ اچھا، تو میرے حساب سے تو چیزیں جو ہیں ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک اپنے اندازے سے کہتا ہے مولانا صاحب کو پہلے دن سے اس الیکشن سے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اسمبلی سے بھی یہ شکایت تھی کہ ان کو اس طرح سے وہ روم نہیں دیا گیا الیکشن کے دوران، خاص کر خیبر پختونخوا میں، جو کہ ان کا خیال تھا کہ وہ ان کو ملنا چاہیے تھا، اور وہ شکایت کو لے کے کافی دفعہ یہ کر بھی چکے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ تحفظات ہیں ان کے۔ آج بہرحال انہوں نے یہ بات کی کہ جعلی یہ اسمبلیاں ہیں، ان سے ترامیم نہ ہو، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ مسودہ سامنے لایا جائے، یا جیسے آپ نے فرمایا پرپوزلز ہوں، انہوں نے ہمیں بھی اینکرز کو بھی بتایا تھا کہ ہماری پرپوزل بھی بن رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی پرپوزل بھی بن رہی ہیں، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جب ان سے ملے تو وہ پرپوزل وہاں بھی ڈسکس ہوئیں، تو اٹ مینز کہ مولانا صاحب ان پرنسپل آئینی ترامیم پہ پھر راضی ہیں۔ اس کا جواب تو وہ خود ہی ڈائریکٹلی دیں گے، لیکن کم از کم جو ہماری ٹیم کا ان کے ساتھ جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ ان سارے پروپوزلز پہ ہو رہی ہے، ان کی کیا پروپوزلز ہیں، ہمارے کیا ہیں، تو ہم تو اسی انڈرسٹینڈنگ سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک پوائنٹ پہ کنسنسس بن جائے گا۔ ایک مسلسل اعتراض ہے کہ یہ آئینی ترامیم کسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے اور اس کا جو مسودہ ہے وہ پہلے سے ہی پبلک کر دیا جائے، یہ تو جائز باتیں ہیں۔ نہیں، بالکل جائز بات ہے، تو ہم نے کب انکار کیا اس بات سے؟ پرسن اسپیسیفک نہ پازیٹیولی ہونا چاہیے نہ نیگیٹیولی ہونا چاہیے، نہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم ایسی اس میں شکر ڈال دیں کہ صرف ایک بندہ جو ہے اس میں فٹ آتا ہو، نہ ہی ہم یہ کہیں کہ اس میں تا حیات، کیونکہ انشاءاللہ پاکستان رہے گا اور پاکستان قائم بھی رہے گا، تو تا حیات ایک شخص کو ذہن میں رکھ کے اور باقی سارا کا سارا فریم ورک جو ہے اس کے ارد گرد بنایا جائے کہ اس کو باہر رکھا جائے، تو یہ تو اب نہیں ہو سکتا نا۔ بس سیدھی بات کریں نا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے تحفظات ہیں کیونکہ ایک پوری سٹوری بنا دی گئی ہے کہ سارا کام ان کے لیے ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ایکسٹینشن کی بات تھی، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جو آج ججز بیٹھے ہیں انہی کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، ظاہر ہے فیوچر کے ججز کی تو نہیں ہوگی ایسے، لیکن اب تو ہم وہاں سے ہٹ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا کورٹ ہے جس کے لیے ہم کئی سالوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ بننا چاہیے، تو وہ آج کے لیے تو نہیں بن رہا، یا ایک شخص کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو پھر میں کیا سمجھوں، میں کیا جج صاحبان ہوں گے وہ سب اس میں ہوں گے، تو آپ اس میں صرف اس لیے اس کو ناپسند کریں یا اس کو بلاک کر دیں یا ایسی شکر ڈالیں کہ آج کے بعد سے کوئی بھی شخص جو قاضی صاحب کے فریم ورک میں فٹ ہوتا ہو تو اس کو ہمیشہ کے لیے باہر رکھ دیں، یہ تو نہیں ہے۔ تو میں ذرا آپ نے شاہ صاحب خود ہی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا نام لے لیا، تو میں کیا سمجھوں کہ پیپلز پارٹی نہ ان کے فیوچر آئینی عدالت کا سربراہ بننے کے حق میں ہے نہ مخالفت میں ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا جب ترامیم پاس ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا، یا آپ کچھ اور چاہتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی اور نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انسٹیٹیوشن سے مطلب ہے، انڈیویجول سے نہیں ہے۔ سو انسٹیٹیوشن ایسا بننا چاہیے جو آج کے لیے نہ ہو بٹ آئندہ کے لیے ہو اور ہماری آگے کی نسلوں کے لیے ہو۔
تو شخصیات تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، نہ ان کو ذہن میں رکھ کے یہ بنایا جا رہا ہے، نہ ہی فرینکلی کوئی ایسی چیز ڈالی جا رہی ہے کہ جو صرف ان کو سوٹ کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خدشات ہیں اور شاید اس میں سیاست زیادہ انوالوڈ ہے اور جو ایکچوئل فریم ورک کی بات ہے وہ نہیں ہے. میں سب سے انکلوڈنگ پی ٹی آئی سب سے یہی گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں آئیں اس کو دیکھیں آن اٹس اون میرٹ دیکھیں اور صرف ایک انسٹیٹیوشن کو آگے یا پیچھے نہ کریں کہ یہ میرا جج ہے تمہارا جج. میں نے پہلے دن سے جب یہ بات کرنا شروع کی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا چیز نہیں ہوتی. جو بھی جج سب ججز آنریبل ہیں، سب ججز کی ہسٹری ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. جو جہاں بیٹھے گا وہ انصاف ان سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے. یہ صحیح اصولی بات آپ نے اصولی، تو اب ہم سارا کا سارا انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو جو ہے چینج کریں گے یا ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا نہ کیا. آپ نے اصولی بات کی. یہ ابھی آج ہی ویڈیو بیان سب نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا ہے. صوبے کے سربراہ ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں جناب علی امین خان گنڈا پور، وہ اب گولیوں کی زبان میں بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک گولی چلائی گئی تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے. ہماری سیاست میں اس طرح کا انفارچونیٹ لمحہ کیوں آیا ہوا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس کو جو ہے پنجابی زبان میں کہتے ہیں بڑک. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی سیاست بڑک مارنے سے آگے بڑھتی نہیں ہے. تو بھائی یہ اس قسم کی باتیں کس کو تھریٹن کر رہے ہیں؟ وہ گولیاں چلانے کی بات کر رہے ہیں، یا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ 2-4 مداح ہوں جو کہ واہ واہ کہتے ہوں، لیکن یہ تو بات نہیں. اگر آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے سیاسی جلسے میں آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ ایک سیریس چیف ایگزیکٹو ہیں کسی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے، تو پھر آپ نے آگے بھی تو یہی پورٹرے کرنا ہے نا. یہ کس کو تھریٹن کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پورا پاکستان ہے، 22 کروڑ لوگ ہیں، کیا وہ سب ڈر جائیں گے یہ باتیں سن کے؟ ایسے نہ کریں. ان کو گورننس کرنی چاہیے، باقی سیاست جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید کراچی گئے، کراچی کے بزنس مینوں سے ملے. آپ سے زیادہ کون فائنانس جانتا ہے؟ آپ سے زیادہ کون معیشت کو سمجھتا ہے؟ یہ انٹریکشن میں آرمی چیف نے کہا کہ مثبت ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم، اور آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی کہا کہ معیشت مثبت ڈائریکشن میں جا رہی ہے. آپ یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کئی ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں لیکن ویکنیسز بھی ہیں. یہ تو آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں یہ ساری باتیں. پہلی چیز تو یہ کہ ملک میں جو ہے افراط سر کی جو کیا انفلیشن ریٹ کہنا چاہیے وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ہم 32 سے شروع ہوئے، 23 پہ آئے، پھر 12 پہ آئے، آج ہم جو ہے سنگل ڈیجٹ میں بات کر رہے ہیں. تو وہ تو مثبت بات اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ انفلیشن کم ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں، جو بورونگ ریٹس ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک مثبت بات ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے اب تو خیر انمپلائمنٹ ریٹ کو بھی پریڈکشن آئی ایم ایف کی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہوگا. وہ سب چیزیں ایک ہی جگہ سے نکلتی ہیں نا کہ انفلیشن کم ہوا، مہنگائی کم ہوئی. مہنگائی ایسا لوگوں کو ابھی نہیں فیل ہو رہا کیونکہ جس ریٹ پہ قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ریٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ نیگیٹو نہیں ہوا. چلیں بہرحال کچھ انڈیکیٹر جو ہیں وہ مثبت ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن ہمیں ابھی ویٹ اینڈ واچ یوں کرنا ہے کہ ابھی ہمارا پاور سیکٹر جو ہے وہ اس جگہ پہ نہیں آ کے کھڑا ہوا، یا اوور آل انرجی کے ہماری سسٹم ہے، پرائسز ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچے. ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ابھی بھی جو ڈیزائربل لیول ہے وہاں تک نہیں پہنچا. تو یہ والنریبلٹیز بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں، لیکن آگے بڑھیں گے تھوڑا سا اسٹیبلٹی آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ. سید نوید قمر صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سابق وفاقی وزیر، ہمارے روبرو تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سابق گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس.